پاکستان کے لیے آئی ایم ایف سے بڑی پیش رفت، 1.2 ارب ڈالر قسط کی منظوری دے دی۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں پاکستان کے کیس کا جائزہ لیا گیا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان کو یہ رقم ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی یعنی ای ایف ایف اور ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فیسلٹی RSF پروگرامز کے تحت ملے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تیسری جائزہ رپورٹ میں پاکستان کو 1 ارب ڈالر جاری کیے گئے۔ RSF پروگرام کے تحت مزید $210 ملین اضافی دینے کی منظوری دی گئی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان 27 مارچ کو سٹاف لیول معاہدہ طے پایا تھا۔ حکومت نے بیشتر شرائط پر عمل درآمد مکمل کر لیا۔ ایران کی جانب سے اب تک تجاویز پر جواب نہیں ملا، ہمیں آج ایران کا جواب موصول ہو جانا چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں امید ہے کہ ایران سنجیدہ مذاکرات کے عمل کی طرف جائے گا۔ امریکی نیوی نے ایران آنے اور جانے والے 70 ٹینکرز کا راستہ روکا ہوا ہے۔ اگر امریکہ پر میزائل فائر کیے گئے تو ہم جواب دیں گے۔ دنیا کا کوئی بھی ملک ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں دیکھنا چاہتا۔ کسی صورت ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ نیٹو کے اندر تبدیلی کا ہمیشہ سے منصوبہ تھا۔ نیٹو اور فوجی تعیناتیوں کے بارے میں حتمی فیصلہ صدر ٹرمپ کریں گے۔ اٹلی اجلاس میں نیٹو یا امریکی فوجیوں کی مخصوص تعیناتیوں پر بات نہیں ہوئی۔ ایران امریکی تجاویز کا جائزہ لے رہا ہے اور اپنے جواب پر غور کر رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا جب کسی حتمی نتیجے پر پہنچے جائیں گے تو اس کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا اور مزید پیش رفت پر صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا۔ ایران کی مسلح افواج صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں اور کسی بھی قسم کی جارحیت یا مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ امریکہ اور ایران کے اپنا ہرمس میں جھڑپیں، ایران کا امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے امریکہ نے خمیر، سرک اور جزیرہ کشم میں فضائی حملے کیے۔ امریکہ نے 2 ایرانی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ ایک ایرانی آئل ٹینکر کو ایرانی پانیوں میں علاقہ جاسک کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ دوسرے ایرانی جہاز کو فجیرہ بندرگاہ کے سامنے ہرمس میں نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے کہ چابہار بندرگاہ کے جنوب میں امریکی فوجی جہازوں پر جوابی حملہ کیا۔ ایران کسی بھی جارحیت کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بھرپور جواب دے گا۔ امریکہ نے 13 ارب ڈالر مالیت کے تیل کو ایرانی بندرگاہوں میں داخل ہونے یا نکلنے سے روک دیا ہے۔ امریکہ نے ایران کے خلاف اپنی کارروائیاں مزید تیز کرتے ہوئے کئی فضائی حملے کیے۔ ایران پر عائد بحری ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کرنے والے متعدد خالی آئل ٹینکروں کو نشانہ بنایا گیا۔ سینٹ کام نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکی افواج نے 70 سے زائد آئل ٹینکرز کو ایرانی بندرگاہوں میں داخل ہونے یا نکلنے سے روک دیا۔ ان تجارتی جہازوں میں مجموعی طور پر 16 کروڑ 60 لاکھ سے زائد بیرل ایرانی تیل لے جانے کی گنجائش موجود ہے، جن کی مالیت اندازاً 13 ارب ڈالر سے زائد بنتی ہے۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی بحریہ نے گزشتہ رات ایرانی پرچم بردار تجارتی جہاز کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 10 افراد زخمی جبکہ 5 لاپتہ ہو گئے، جن میں سے ایک کی لاش مل گئی ہے۔ تسنیم نیوز کی رپورٹ کے مطابق حملہ ابنائے ہرمس اور بحر مکران کے قریب پیش آیا، جہاں میناب کے ساحلی پانیوں کے نزدیک ایک مال بردار جہاز کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد اس میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ جہاز پر مجموعی طور پر 15 ارکان سوار تھے۔ زخمی ہونے والے 10 افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ باقی 5 کی تلاش کے لیے امدادی ٹیمز اور مقامی حکام سرچ آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مہر نیوز ایجنسی کے مطابق گورنر مہناب کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات پیش آنے والے واقعے کے بعد لاپتہ ہونے والے ایک ملحق کی لاش برآمد کر لی گئی، جبکہ باقی ملحقوں کی تلاش کا عمل جاری ہے۔ ریسکیو ٹیمز علاقے میں سرچ آپریشن میں مصروف ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں چاکی کے علاقے دالبندین کے قریب ٹرالر کی کار کو ٹکر، خوفناک تصادم میں 11 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 7 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ حادثے کے بعد زخمیوں اور لاشوں کو فوری طور پر شیخ فہد ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ رائے کے مطابق متعلق زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے، جس کے باعث علاقوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ریسکیو کے مطابق ٹرالر نے کار کو کچل دیا۔ پینٹاگون نے اڑن تشتریوں اور پر اسرار فضائی اشیاء سے متعلق خفیہ دستاویزات جاری کر دی ہیں۔ امریکی محکمہ جنگ نے اڑن تشتریوں اور فضا میں نظر آنے والے غیر معمولی اشیاء، جنہیں UAP کہا جاتا ہے، سے متعلق خفیہ دستاویزات پہلی بار جاری کر دی ہیں۔
امریکی حکومت کے مطابق یہ اقدام صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر مکمل شفافیت کے تحت کیا گیا، جس کا مقصد عوام کو ان پراسرار واقعات سے متعلق معلومات تک رسائی دینا ہے۔ محکمہ جنگ نے بتایا پیورس نامی خصوصی پروگرام کے تحت جاری کی گئی فائلوں میں ویڈیوز، تصاویر، انٹیلیجنس رپورٹس اور مختلف سرکاری اداروں کی اصل دستاویزات شامل ہیں۔ یہ تمام ریکارڈ ایک خصوصی ویب پورٹل پر دستیاب ہوگا، جبکہ مزید فائلیں مرحلہ وار جاری کی جائیں گی۔ امریکی حکام کے مطابق اس مشترکہ پروگرام میں وائٹ ہاؤس، نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹر آفس، ناسا، ایف بی آئی، محکمہ توانائی اور پینٹاگون سمیت کئی ادارے شامل ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، بھارت پر کینیڈا میں خفیہ مداخلت اور اثر و رسوخ کے الزامات۔ کینیڈین انٹیلیجنس کی تہلکہ خیز رپورٹ 2025 کینیڈین پارلیمنٹ میں پیش۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ خالصتان تحریک قانونی سیاسی سرگرمی ہے۔ انٹیلیجنس رپورٹ نے بھارت کو غیر ملکی مداخلت کرنے والے اہم ممالک میں شامل کر دیا۔ کینیڈین میڈیا کے مطابق بھارت نے خفیہ تعلقات کے ذریعے کینیڈین سیاستدانوں، صحافیوں اور انڈو کینیڈین افراد پر اثر و رسوخ انداز کی کوشش کی۔ کینیڈا کو خالصتان کے حامیوں کے خلاف بین الاقوامی جبر کے حوالے سے چوکنا رہنا چاہیے۔ غیر پرتشدد خالصتان حمایت کو کینیڈین قوانین کے مطابق دہشت گرد نہیں سمجھا جاتا۔